بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کے بعد ظاہر ہے اس کی بڑی وائڈ کوریج ہوئی سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن چینلز، نیوز پیپر، سوشل میڈیا. اب اور اس پریس کانفرنس سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنز ظاہر ہے وہ بھی ریز ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کویشچنز کے اوپر بات کر لوں. اور جو اہم سوال ہیں، اور جس میں سے ایک جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جی کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک امپریشن دیا، جو بات بتائی کہ وہ جو 102 جو سویلینز جن کا آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی کہ جو کہ فوج کی کسٹڈی میں اس وقت، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کا ٹرائل مطلب ہے کہ چل رہے ہیں ان کے ٹرائل. اور اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس تھی، اس کے بعد بھی جو اناؤنسمنٹ آئی تھی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو ان کا ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کوئی اس قسم کی بات کی گئی تھی. اور کل بھی میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل بھی یہی بات کی گئی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اٹارنی جنرل سے یہی والی بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کا ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا. 102 جو لوگ ہیں جو سویلینز ہیں جو فوج کی کسٹڈی میں ہیں، کہ ان کا ٹرائل ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. تو کیا حقیقت ہے، کیا صحیح بات ہے؟ سو یہاں پہ ایک کنفیوژن ظاہر کریٹ ہو گئی، بیکاز جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اور جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا اور جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آج کہا وہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے. سو اس لحاظ سے یہ اس کو کلیریفائی ہونا چاہیے کہ اصل پوزیشن کیا ہے. اور ظاہر ہے یہ کلیریفیکیشن کی ذمہ داری آئی ایس پی آر کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ نہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو کل ظاہر ہے جو اناؤنسمنٹ کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جی جو انسٹیٹیوشن کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے اور جن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی کہ اس کے بارے میں کہ جی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک ان کا اپنا نظام ہے، تو اس کو بیسیکلی انہوں نے عوام کو بتانا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ جی ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 لوگوں کو ڈسمس کیا گیا، اور پھر شاید کوئی 15 لوگ ایسے ہیں جن میں 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز بھی شامل ہیں، ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا. ایکشن کس نوعیت کا ہے وہ تو ڈیٹیلز یا نام بھی نہیں بتائے گئے، لیکن جب یہ بات ہوئی تو ایک سوال پھر یہ ریز ہوا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور ویسے بھی لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ تو شروع کی بات ہے کہ کل کی پریس کانفرنس کو جب آپ سنتے ہیں اور پھر یہ جب ایکشن کی بات کہ جی فوج نے جو ان کی ڈومین میں آتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا، تو اس پریس کانفرنس کے بعد جنرلی لوگوں نے یہ ایک امپریشن تھا، جو میرا بھی ظاہر امپریشن یہ تھا، اور یہ تو خیر پہلے مئی 9 کے بعد یہ بات کلیئر ہونا شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان جو پروجیکٹ تھا وہ اس پروجیکٹ کا خاتمہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ جو پریس کانفرنسز ہیں جو فوج کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے اور پھر حکومت کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے، تو وہ ایک عمران خان پروجیکٹ کی کنکلوژن ہے. اور سو جب آپ عمران خان پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان پروجیکٹ لانچ ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو لانچ کیا گیا پروجیکٹ، جس کے بارے میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 2000 تقریباً 10-11 سے سٹارٹ ہوا، تو اس کے بعد پھر دھرنا ہوا، دھرنے میں کیا رول تھا اور وہاں پہ کس کس کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ کون اس کی پیکنگ کر رہا ہے، نام لیے گئے. ایون جو آج کے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے 2 فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کے اوپر الزام لگایا. پھر جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے اوپر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے پروجیکٹ کے حوالے سے. پھر فارمر جو آرمی چیف باجوہ صاحب ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگایا جاتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ایک پروسیس ظاہر تھا، ایک عمران خان پروجیکٹ کو بنایا گیا، اس کو ایوالو کیا گیا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو اس میں ظاہر ہے جن لوگوں کا کردار تھا، تو ایک کویشچن یہ ہے کہ جی کیا ان لوگوں کے متعلق بھی کوئی کارروائی کی جائے گی. میں تو ہمیشہ سے آپ کو کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی میرا یہ کنوکشن ہے کہ اس قسم کی کارروائی نہیں ہوتی، بیکاز اس طرح کے پروجیکٹس مطلب ہے کہ ریپیٹڈلی ہماری آپ جب پاس دیکھتے ہیں تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس قسم کے پروجیکٹس ریپیٹڈلی لانچ کیے گئے. اور پھر یہ ہے کہ جی
اور کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ظاہر ہے. تو میری ذاتی رائے میں یہ کام نہیں ہونے والا. لیکن ظاہر ہے اور اس پروجیکٹ میں اور جو ماضی کے پروجیکٹس میں ان میں فرق ایک یہ ہے کہ یہ والا جو عمران خان پروجیکٹ ہے اس نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اور ریئیکٹ پچھلے 1-1.5 سال کی جو بھی ساری کہانی ہے آپ کے سامنے کہ پروجیکٹ بنانے والوں کے ساتھ جو مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو اس لحاظ سے لوگ ظاہر ہے بہت سے یہ کہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ جی لیکن اینی ہاؤ یہ سوال آئی وش کہ یہ بھی سوال پوچھا جاتا. میرا نہیں خیال کہ یہ سوال کل پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ جی یہ پروجیکٹ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا, سو اس پروجیکٹ کو بنانے والے, اس کو ایوالو کرنے والے, اس کو سپورٹ کرنے والے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کا کوئی پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ, فوج کا کام پروجیکٹس چلانا نہیں ہے. یہ جو پولیٹیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں نا کہ حکومتیں بنانا, حکومتیں گرانا, سیاسی پارٹیوں کو بنانا, سیاسی پارٹیوں کو گرانا. ابھی تو چلے ایک وہ جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی کلمنیشن اس کا ایک اینڈ تک پہنچایا جا رہا ہے. لیکن کیا یہ کام ہے کہ نہیں, اگر ماضی میں جو کچھ ہوا تو اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی, اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو مستقبل کو کیسے یہ سیکیور کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی اور نیا پروجیکٹ لانچ نہیں ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ظاہر ہے یہ ایک کویشچن ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات جو کہ جی ایک کہ جی پروجیکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ پریس کانفرنس میں ٹوٹل فوکس ظاہر ہے, ایک تو فوکس یہ تھا کہ ہماری جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی, جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے اس کو بتانا تھا کہ اس میں کس طرح لوگوں کو سزائیں دی گئی, اور پھر سارا ادروائز عمران خان کا نام لیے بغیر پی ٹی آئی اور عمران خان فوکس تھا کل کی پریس کانفرنس کے. اچھا نام ظاہر ہے اس میں نہیں لیا گیا, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو ویسے میں بتا دوں کہ 8 مئی یعنی 9 مئی کو آپ کو بتایا کہ جو بھی سانحہ تھا 9 مئی جس طرح ہوا, اور اس سے ایک دن پہلے جو 8 مئی کی جو پریس ریلیز اگر آپ دیکھیں نا, ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی آئی ایس پی آر نے, اس پریس ریلیز میں انہوں نے مطلب ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیا تھا, اور وہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. وہ آپ اگر دیکھیں 8 کی پریس ریلیز اور اس کے بعد جتنی دفعہ بھی جو فوج کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی, بے شک وہ اسپیشل کور کمانڈر میٹنگ کی تھی, فارمیشن کمانڈرز کی, یا کل کی پریس بریفنگ تھی, واٹ ایور جو بھی ہے, تو آپ کو ایک جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جی فوکس از عمران خان, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن نام ظاہر ہے فوج کی طرف سے, آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی نہیں لیا گیا. اچھا اس میں جو 8 کی جو پریس ریلیز تھی وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, دو پیراگراف ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے بغیر کسی ثبوت فوج کے ایک حاضر سروس سینئر افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. وہ ڈی جی سی کے بارے میں جو بات کیا کرتے تھے, یہ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات انتہائی بدقسمت, افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. پھر آئی ایس پی آر نے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے, اب جو سارا کچھ ابھی وہ کہہ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, ابھی بھی جو کہ سال کی بات کریں گے 1 سال سے یہ ہو رہا تھا. اب دیکھیں اس وقت کیا کہا, اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لے کے, اور پھر آگے کہا جا رہا ہے گزشتہ 1 سال سے جاری معاملے کو دیکھا جائے تو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اہلکاروں کو اشتعال انگیزی اور سنسنی خیز پروپیگنڈے کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم متعلقہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں, عمران خان سے مطلب ہے, کہ وہ قانونی راستے کا سہارا لیں اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. ادارہ صریح طور پر جھوٹ اور غلط بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ پھر ظاہر ہے 9 مئی ہوا, اور 9 مئی کے بعد ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ دنیا ہی تبدیل ہو گئی. اچھا وہاں پہ ایک اور بات, چونکہ کل انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک کانسپریسی, ایک بڑی کانسپریسی تھی 9 مئی کا جو بھی تھا, اور اس میں تمام شواہد, انہوں نے کہا جو ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس حاصل کر لی گئی. لیکن جب ایویڈنس حاصل کر لی گئی, جب آپ نے بغیر نام لیے ماسٹر مائنڈز کی طرف اشارہ کر دیا, اور پھر یہ والی بات جو میں نے آپ کو پہلے کی بھی پریس ریلیز بتا رہا ہوں سب کچھ, تو جب آپ ایویڈنس کی بھی کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایویڈنس اتنا ہے, اسٹرانگ ہے ایویڈنس, تو کیا یہ ایویڈنس عمران
عمران خان صاحب کے متعلق ڈائریکٹ ایویڈنس ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو وہ اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک چیز جو وہ کلیریفائی ہونی چاہیے، ایک چیز لوگوں کو اس کا پتہ بتایا جانا چاہیے. سول گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاں ان کے خلاف ایویڈنس ہے، پرائم منسٹر نے کہا کہ یہی ماسٹر مائنڈ ہے اور ان کے خلاف ثبوت ہیں اور انہوں نے سب کچھ کیا، 6 مہینے سے یہ کر رہے تھے یا 8 مہینے سے یہ کر رہے تھے، مختلف باتیں اور تیاریاں کی جا رہی تھیں، پچھلے کئی ماہ سے تیاریاں کی جا رہی تھیں، نام لے کے وہاں پہ مطلب ہے وہ پرائم منسٹر نے بھی کہا، ڈیفنس منسٹر نے بھی کہا، انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا. اچھا نام لیے بغیر یہ ساری باتیں مطلب ہے کہ 9 مئی کے بعد فوج ضرور کر رہی ہے، فوج کے ترجمان، لیکن نام وہ عمران خان صاحب کے نہیں لے رہے. سو اگر ایویڈنس ہے تو کیا ایویڈنس جو اسٹرانگ ایویڈنس ہے، جو مطلب ہے کہ کنکریٹ ایویڈنس ہے، وہ عمران خان صاحب کے متعلق کنکریٹ ایویڈنس ہے کہ نہیں، اور وہ ایویڈنس کیا اس قابل ہے کہ اس کو آپ وہ ملٹری سائٹ کے اوپر ان کا ٹرائل ہوگا یا سول سائٹ کے اوپر ان کا ٹرائل ہوگا. سو یہ بھی ظاہر ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات جو انہوں نے کی، جو کل بھی میں نے بات کی تھی اور بریفلی کروں گا، کہ جب مذاکرات والی بات ہوئی تو انہوں نے حقیقی سیاسی جماعت کی بات کی، کہ حقیقی جو سیاسی جماعتیں ان کے درمیان مذاکرات کی بات کی. تو عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی، وہی والا سوال ہے، اس کا بھی جواب ظاہر ہے ایک ملنا چاہیے کہ کیا حقیقی سیاسی جماعت پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان جس بھی صورت میں اس وقت ہے، تو کیا وہ یہ جو ہمارے آئی ایس پی آر جو ہے، چونکہ انہوں نے حقیقی سیاسی جماعتوں کی بات کی، تو وہ عمران خان اور ان کی جو سیاسی جماعت جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں تو اس کو وہ حقیقی سیاسی جماعت سمجھتے ہیں کہ نہیں. اچھا ایک اور جو چیز تھی جو انٹرسٹنگ، جس کے اوپر ظاہر ہے وہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر، کہ وہ یہ کہ جی مثبت، آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان پروجیکٹ جب امپلیمنٹ ہوا تو اس وقت امپلیمنٹیشن کے فوری بعد اس وقت کے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ مثبت رپورٹنگ کریں. تو اب مثبت رپورٹنگ کی بجائے اب ذمہ دارانہ صحافت کی بات کی جا رہی ہے. اچھا ایک تو پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ٹھیک ہے آئی ایس پی آر کا اپنا ویو ہے، کسی بھی شخص کا اپنا ویو ہو سکتا ہے، کسی ادارے کا اپنا ویو ہو سکتا ہے. میں تو ہمیشہ رسپانسبل جرنلزم کی ایون ادروائز میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جرنلزم جو ہے ہماری ایک ذمہ دارانہ صحافت ہونی چاہیے. اور مثبت یا منفی کیا ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ذمہ دارانہ صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ میرا خیال ہے ہم میڈیا کو کرنا چاہیے. آدو میڈیا غیر ذمہ دارانہ صحافت بہت کرتا ہے، بہت سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میری ذاتی رائے میں یہ جو ہمارے ہم جو ایڈیٹوریل جو پالیسی ہوتی ہے اس کے تحت ہر ادارے کو، جو بھی ادارہ ہے، بے شک وہ پرنٹ ہے، وہ جو الیکٹرانک مطلب کہ ٹیلی ویژن چینل ہے، یہ انشور کیا جانا چاہیے کہ یہ ہمارا فیصلہ، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ذمہ دارانہ صحافت کیا ہوتی ہے. ذمہ دارانہ صحافت، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. میں الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹنگ میں ظاہر ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلط چیز بھی جا سکتی ہے، لیکن میں اس چیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ جی آپ کو یہ جو بھی خبر آ گئی، میں اس خبر کو دینے کا میں ویسے قائل نہیں ہوں. وہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو خبر دینی چاہیے. ملک کا انٹرسٹ، ایک میں دین کی بات کرتا ہوں، ملک کی بات کرتا ہوں کہ آپ کو انٹرسٹ ضرور دیکھنا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے اداروں کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے آپ کو سینسٹیو ہونا چاہیے. تو یہ جو ذمہ داری کی بات ہے، ذمہ دارانہ صحافت کی، یہ میرا خیال ہے کہ فیصلہ صحافیوں کا ہے. اور یہ اس میں اگر ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے آئی ایس پی آر تو وہ یہ کہ اگر فرض کریں کوئی ان کو اپروچ کرے تو کسی انفارمیشن کے بارے میں کہ یہ انفارمیشن یہ ہمارے پاس ہے تو آپ اس کے اوپر کیا ویو دیں گے، تو اس کے اوپر ان کو اس کی تصدیق کریں، اس کو نگیٹ کریں کہ جی کہ نہیں ایسی انفارمیشن نہیں ہے، یا اس کے اوپر جو بھی وہ کامنٹ دینا چاہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ان کو نبھانی چاہیے. اور میری جو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ ماضی کا نہیں، فی الحال میں اس وقت جو آئی ایس پی آر ہے اس کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ ان سے کوئی کویشچن پوچھتے ہیں، اور جو کہ میں وہی والی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسی انفارمیشن جو کہ میری لحاظ سے ذمہ دارانہ صحافت کے اس میں فال کرتی ہے انفارمیشن اور اگر آپ کو وہ انفارمیشن ظاہر ہے پبلک نالج میں جانی چاہیے اور پبلک کو بتانا چاہیے، تو اس میں یہ ہے کہ جی اگر اس قسم کی کوئی کویشچن کیا جاتا ہے، سوال دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے آئی ایس پی آر کی کہ وہ جواب دے. اور بے شک آپ کہیں نو کامنٹ کر دیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی جواب آپ کو دینا چاہیے، بجائے اس کے
کہ آپ یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ خبر ہی نہ چھپے. تو یہ جو چیز ہے اس قسم کا رویہ مطلب ہے کہ یہ ISPR کا نہیں ہونا چاہیے. خود اگر کسی بھی قسم کی فرض کریں کسی خبر کے متعلق ریزرویشن ہے وہ الگ بات ہے, وہ خبر چھپتی ہے اس میں کوئی غلط چیز ہے تو آپ کلیریفیکیشن اپنا دے دیں, کنٹراڈکشن دے دیں. اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو ایون لیگل ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے کسی بھی اخبار یا اخبار میز کے اگینسٹ. لیکن یہ ہے کہ جی اس طرح کی جو رویہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو جب آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ذمہ دارانہ صحافت صحافیوں کو کرنا چاہیے تو ذمہ دارانہ جو رول ہے ISPR کا, کیا وہ رول ISPR ادا کرتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ISPR کو ضرور مطلب ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.